اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ اور بے شک علمتم تم نے جانا ہے الذین اعتدوا ان لوگوں کو جو حد سے آگے بڑھ گئے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا پس ہم نے ارشاد فرمایا لہم ان لوگوں کے لیے جو حد سے آگے بڑھے کونو کہ ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بڑی عزتوں سے اور بڑی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ بارہا میرے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہ میری وہ جو اتنی کثیر نعمتیں تم پہ ہوئی ہیں، فرمایا انہیں کچھ تو یاد کرو کہ جب تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو یہ نعمتوں کا یاد کرنا تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدم قدم کے اوپر ناشکری کی، انہوں نے قدم قدم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کیا، اور جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کا خیال نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہاں بھی ایک خاص واقعہ ہے، یقیناً وہ ہر بندے کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو ہفتے والے روز مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ طرح طرح کے ہیلے کیے، طرح طرح کے بہانے کیے، اور انہوں نے چکر چلا کے مچھلیاں قابو کرنے کے طریقے ایجاد کر لیے۔ لیکن یہ کام ایسا کام تھا جس سے میرے اللہ نے منع فرمایا تھا، یہ کام ایسا کام تھا جس کام سے میرے اللہ نے روکا تھا، پر انہوں نے چکر دے کے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ساری کی ساری بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا، اس قوم کے بھی گروہ بن گئے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو براہ راست اس کام میں ملوث ہو گئے، اللہ کی حد کو پھلانگنے میں، مچھلیاں پکڑنے میں۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا بھئی جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہی کریں جو کچھ کر رہے ہیں، اسے بھگتیں گے خود۔ وہ بات چپ کر کے اپنے سلسلے پہ بیٹھ گئے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو خود نہ وہ کام کرتا تھا اور جو کام وہ کر رہے تھے انہیں برا بھلا کہتے تھے، انہیں اس کام سے روکتے تھے، انہیں اس کام سے منع کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم جانتے ہو کہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ آسمان سے چیخ نازل ہوئی تھی اور میرے اللہ نے لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ یہ یاد رکھنا، اگر آپ نافرمانی کرو گے اللہ کے تو پھر ایسا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ ان لوگوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، ان کی بات انہوں نے نہ مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا کہ فرمایا تم ذلیل بندر بن جاؤ سارے کے سارے۔ تو وہ تمام لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ بھی سارے کے سارے بندر بن گئے، اور وہ لوگ جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جیسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہر بندہ جس راہ پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، تو جو یہ بات کرنے والے تھے وہ سارے بھی ان کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جو خود بھی نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، انہیں اللہ کی حدود کا خیال بھی دلاتے تھے، تو وہ اس کام سے بچ گئے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جب بھی کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنے لگتی ہے پھر اس پہ اللہ کی پکڑ اور اس پہ اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجتماعی طور پہ پکڑ نہیں آنے والی، اجتماعی طور پہ عذاب نہیں آنے والا۔ لیکن پیارے بھائیوں، آج اگر ہم دیکھیں تو کیا ہماری زندگی انعامات والی بسر ہو رہی ہے یا عذاب والی بسر ہو رہی ہے؟
ہمیں انعام مل رہا ہے یا عذاب مل رہا ہے؟ ہمیں تو زندگی کے قدم قدم پہ اوپر، لمحے لمحے کے اوپر ہم تو ایک نئے عذاب میں روز مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پکڑ آ رہی ہے ہم پہ، یہ جو عذاب آ رہے ہیں ہم پہ، یہ جو پریشانیاں اور دکھ آ رہے ہیں ہم پہ، یہ تمام کے تمام کہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں کہ ہم نے اللہ کی حدود پامال کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ہر وہ کام جہاں سے میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مقام پہ نہ کھڑے ہوں، میرے بندے یہ کام نہ کریں، تو کیا خیال ہے ہم سارے کے سارے ان سارے کاموں میں ملوث نہیں؟ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے شراب نہ پئیں، تو کیا آج مسلمانی کا نام لینے والے شرابیں نہیں پی رہے؟ میرا اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دھوکہ نہ دیں، تو کیا آج جو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے یا ہم جن کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا اسلام کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں؟ میرا اللہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانیاں نہ ہوں، لیکن یہ جو بزرگ آج معاشرے کے اندر رول رہے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، کیا وہ کلمہ گو لوگوں کے والدین نہیں ہیں؟ میرا اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت سے نہ کھیلا جائے، تو کیا ہم لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال نہیں کر رہے؟ اور اگر آج کا مسلمان یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جن کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جن کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہوتے بلکہ ان کی ناراضگی جس میں شامل ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر یقیناً ہم کسی نہ کسی حوالہ سے ان کی پاداش میں پکڑ میں ضرور ہیں۔ اگر اس پکڑ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صدق کے دل سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ کے دربار کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ یا اللہ تو نے جس مشن کے لیے زندگی دی ہے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اسی مشن کے مطابق بسر ہوگا۔ اور یقیناً اسلام کی تعلیم تاریخ گواہ ہے کہ جس بندے نے بھی اسلام کا پرچم بلند کیا، اسلام کے مشن کا پرچم بلند کیا، وہ چاہے اس دنیا سے ظاہری طور پہ مٹ بھی گئے، اللہ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ اور جو بغاوت کے لیے نکلے، جنہوں نے بغاوت کی، بے شک ظاہری طور پہ وہ جیت ہی کیوں نہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنتوں کا طوق ان کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ آپ کبھی کربلا کے میدان کی طرف دیکھیں اور دیکھیں کردار حسین علیہ السلام کو اور آپ کے رفقا کے کردار کو، صرف ایک ہی پرچم انہوں نے بلند کیا تھا، وہ ایک ہی بات تھی کہ ہم اللہ کی حدود کو کسی صورت پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے صرف، ہمارے لیے یزید سے نفرت کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ قاتل حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی یزید سے نفرت کی، لیکن ان کی وجہ وہ نہیں تھی جو ہماری وجہ ہے۔ ہماری وجہ ہے کہ وہ قاتل حسین علیہ السلام ہے، اور آقا حسین علیہ السلام کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، اللہ کی حدود کا پھیلانگنے والا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی حدود کو پھیلانگنے والا تھا تو آقا حسین علیہ السلام نے اس کے ساتھ نفرت کی ہے، اس کے خلاف علم آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور پیارے بھائیو، آج ہم اگر صرف اسی وجہ سے یزید سے نفرت کریں کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے، اور دوسری طرف ہم ہر وہ کام کریں جو یزیدی کام ہے، ہم ہر اس راستے پہ چلیں جو یزیدی راستہ ہے، جو حسینی راستہ نہیں ہے، تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو گویا دو باتیں ہیں۔ دیکھیں، جیسے وہ کوفہ والوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ بندہ آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ یہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کی تلوار یزید کے ساتھ کی طرف سے لڑے گی اور آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں، اللہ کا شکر ہے آج ہمارے دل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن کبھی خیال کریں کہ ہماری تلوار کس کے ساتھ ہے؟ آج کی تلوار آپ کہہ لیں آج کا ووٹ، کہ وہ جو ووٹ کا حق ہے بندے کے پاس، دل تو ہمارا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کے نظام کے ساتھ ہے،
لیکن ہمارا ووٹ کس پارٹی کو جا رہا ہے؟ ہمارا ووٹ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کیا ہمارا ووٹ بھی حسینیت کی طرف جا رہا ہے یا ہمارا ووٹ یزیدیوں کی طرف جا رہا ہے؟ اور اگر ہم حسین علیہ السلام کی محبت کا دم بھریں اور ہمارا ووٹ اس نظام کی طرف جائے جو حسین کے نظام کے خلاف ہے، تو کیا خیال ہے کوئی فرق ہوگا آج کے مسلمانوں میں اور ان کوفہ والوں میں؟ یقیناً کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، یہ فرق پیدا کریں، یہ فہم پیدا کریں، آج اس صف کو اپنائیں جس صف میں کھڑے ہونے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور حسین علیہ السلام جس سے راضی ہوتے ہیں، اور ان تمام صفوں سے علم بغاوت بلند کریں، ان صفوں سے دور ہو جائیں جو نظام حسین کے نظام کے خلاف ہے، جو نظام اللہ کے نظام کے خلاف ہے، جو طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، ان طریقوں سے دور ہو جائیں، اور یقیناً ان سے دور ہوں گے تو پھر عذاب سے نجات نصیب ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر طرح طرح کے عذاب بندوں کے اوپر پڑتے رہیں گے، اور یہ بندے یہاں تک بھی مقام آئیں گے کہ اپنے دین و ایمان سے بھی محروم ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس دنیا میں بڑی ایسی محبتیں ہیں کہ جو محبت کر گیا وہ ایمان پا گیا، اور جس نے ان محبتوں کو چھوڑ دیا، دنیا کی محبتیں اپنا لیں، فرمایا وہ اپنی ایمان کی فکر کریں کہ وہ آخرت میں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا بندر بنا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فجعلناہا، ہم نے انہیں بنا دیا نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس دور میں موجود تھے، اس دور میں جتنے موجود تھے، فرمایا انہیں بندر بنا کے، اللہ کے دربار کا مردود بنا کے، فرمایا ان لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان کر دیا۔ تو یا اللہ یہ واقعہ تو ان لوگوں کا تھا، ان کے لیے عبرت ہو گئی، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہو گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا وما خلفہا، اور فرمایا جو قیامت تک ان کے پیچھے آتے رہیں گے نا، یہ قرآن کے واقعات پڑھتے رہیں گے، فرمایا عبرت اور نصیحت کا سامان ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو گویا کربلا کا سلسلہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے تھا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی یزید سر اٹھاتا رہے گا، لیکن اگر اس یزید کی بایعت قبول کر لی تو فرمایا پھر تو ہلاکت و بربادی ہو گئی، اور جس نے ان یزیدوں کے خلاف سینہ تان کے جو ڈٹ گیا اور اس بات پہ اڑ گیا کہ ہم کبھی اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود ایک ایسی چیز ہے جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف بغاوت ہے، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ اور آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، جس نظام میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، یہ سارے کا سارا سودی نظام ہے۔ آپ کو یہ ایک سلسلہ بتائیں جو سود سے بچا ہوا ہے، اور اگر ہم بھی اسی نظام میں خوش ہیں تو یاد رکھیے گا یہ نظام حسینی نظام نہیں ہے، سودی نظام جو ہے وہ یزیدی نظام ہے۔ ہمیں اس سے ضرور بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اسے نصیحت بنا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَوْعِظَةً، اور یہ خالصتاً نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے للمتقین جن کے دلوں کے اندر اللہ نے تقوی کی دولت رکھ دی ہے، کیونکہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہی وہ ہے جو گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں حسینیت کو سمجھنے کی سعادت عطا کرے، اور زندگی کے لمحے لمحے اور قدم قدم پر میرا اللہ حسینیت کو اپنا کے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔